السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ جو ہم روز قرآن کی جو تلاوت فرماتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز جو ہے نا مکمل نہیں ہوتی۔ ہم اس میں ایک دعا کرتے ہیں، مولا سیدھا راستہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ مولا ہم کو سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا، اور ان کا راستہ نہ چلا جس پر تیرا غضب ہوا، یعنی جو تجھ سے راضی ہے، جو تیری غلامی میں زندگی گزارے، ان کا راستہ چلا۔ جس پر تیرا خوب انعام ہوا ان کا راستہ چلا، اور جس پر تیرا انعام نہیں ہوا، غضب ہوا، جو تیرے جو ہے نا ملعون والے بندوں میں شامل ہو گئے، جس پر تیری لعنت ہے، ان کا راستہ نہ چلا۔ تم روز یہ مانگتے، مولا سیدھا راستہ چلا ان کا جس پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام کس پر ہوا؟ انعام والے بندے کیا ہے؟ انعام والے نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہید بندے ہیں اور صالحین بندے۔ یہ اللہ کے نیک بندے جس پر اللہ کا بے شمار انعام ہوا۔ انعام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو چن لیا اپنے بندوں میں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے ان کو چن لیا، اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کے لیے چن لیا، اللہ اپنے قرب کے لیے ان کو چن لیا، دونوں جہاں میں ان کی کامیابی کے لیے چن لیا۔ تو یہ انعام والے بندوں کا ہم راستہ مانگتے، روز مانگتے، اور یہ بھی مانگتے مولا شیطان کے راستے نہ چلا، یزیدی راستہ نہ چلا، اور وہ راستہ نہ چلا، ان بندوں کا راستہ نہ چلا جو تیری جو نا ناراضگی والے بندے، جس پر تیرا غضب ہوا، جس پر تو ناراض ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ہم مانگتے زبان سے ایک چیز کہ مولا تیرے نبیوں کا راستہ چلا، تیرے محبوبین کا راستہ چلا، صدیقین کا راستہ چلا، شہید بندوں کا راستہ چلا، صالحین بندوں کا راستہ چلا، مگر حقیقت میں ہماری حالت آج یہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنا راستہ چلنا چاہ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں ایک، مگر چل رہے ہیں کس کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ حقیقت میں تو یہی ہے، مانگ رہے ہیں ایک، زبان سے تو ایک ہے، ہر کوئی بولتا میں جو ہے اولیاء اللہ کا راستہ مانگ رہا ہوں، میں تو نبیین کا راستہ مانگ رہا ہوں، میں تو صالحین کا راستہ مانگ رہا ہوں، میں تو شہید کا راستہ مانگ رہا ہوں، مگر مسلمان کا عمل آج یہ ہو گیا کہ مانگ رہا ہے ایک، مگر اس کی چاہت کچھ اور ہے۔ اس کی چاہت ہے میں چلوں اپنی مرضی پہ، نبی کی مرضی پہ نہیں چلوں، اس کی چاہت یہ ہے کہ میں چلوں اپنی مرضی سے، صدیقین کی مرضی پہ نہیں، یعنی جیسی زندگی نبی گزارے، انبیاء علیہ السلام گزارے، وہ مانگ رہا انہیں، ان کا راستہ مانگ رہا، مگر چل رہا اپنا راستہ، نفس کا راستہ چلتا مر رہا۔ وہ مانگ رہا صدیقین کا راستہ، یہ راستے پہ چلا، مگر چل رہا اپنے نفس کا راستہ، یا شیطان کا راستہ، یا دنیا والوں کا راستہ، یا جو مخلوق اپنے اپنے دین میں ڈالے ان کا راستہ۔ وہ مانگ رہا زبان سے مولا صالحین اور شہید کا راستہ چلا، یہ نیک بندوں کا راستہ چلا، مگر انہیں اس کی ضد یہ ہو گئی انسان کی، نہیں میں چلتا ہوں اپنی مرضی سے۔ اسی واسطے ہم جو ہے نا جو رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں ایک اور چل کر رہے ہیں ایک۔ تو یہ مانگنا اور کرنا ہے کیا ہے؟ اس میں تضاد ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہمارے اندر آگے، مانگ رہے ہیں ہم مگر چلتے اپنی مرضی سے بول رہے ہیں، ہماری مرضی کا جو ہے نا زندگی گزارتے، ہماری مرضی کا دین اپناتے، اور ہر کام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات، ہر چیز میں ہم اپنی مرضی رکھتے، اپنا دین رکھتے، اور مانگ رہے ہیں کیا؟ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ چلا، مولا تیرے نیک بندوں کا، تیرے محبوبین کا راستہ چلا۔ تو یہ کیا ہے؟ تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں تو پھر ویسا حوالے بھی ہو جانا،
کہ ان کے راستہ جب مانگ رہے تو ان کے حوالے بھی ہو جانا، کہ ان کی زندگی میں وہ مولا کے کیسا حوالے ہو گئے، ہم بھی ان کے حوالے ہو کے پھر مولا کے حوالے ہو جانا، ان کی غلامی میں آ کے، ان کی اطاعت میں آ کے ہم بھی مولا کے حوالے والے بن جانا۔ لیکن مانگ رہے ایک، ہو رہا الٹا ہے۔ تو یہ یہ ڈیفرنس ہم کو دور کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کس کا راستہ مانگ رہے ہیں؟ نبی کا راستہ مانگ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا راستہ چلا بولا، جو تیرے سب سے اعلیٰ والے اعلیٰ بندے، اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا جس کا مقام ہے مخلوق میں، کائنات میں، وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ہمارے آقا کا سب سے زیادہ مقام ہے۔ تو ہمارے آقا کا جو ہمارا آقا جو راستہ بتائے، جو دین بتائے، اس پہ اطاعت مانگ رہے، اس پہ فرما برداری مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو تمام کائنات اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، بائی ڈیفالٹ بول لو، یا بائی فورس بول لو، یا بائی محبت بول لو۔ مگر ایک انسان ہے، انہیں بول رہا میں اپنی مرضی چلتا ہوں، اپنی مرضی چلاتا ہوں۔ عالم شہادت ہے، عالم شہادت میں جو ہے نا 4 قسم کی مخلوق ہے، یہ عالم شہادت بولتے ہیں۔ ہم جہاں پر رہتے ہیں اس کو عالم شہادت بولتے ہیں۔ یہاں پر انسان بھی رہتے، یہاں پر حیوانات یعنی اینیملز، درندے چرندے پرند رہتے، اور نباتات بھی رہتے، یعنی پلانٹس، ٹریز، ویجیٹیبلز، جو ویجیٹیشن، جو ہربس بولتے ہیں نا، نباتات بھی رہتے، جمادات بھی رہتے، یعنی میٹیریل، پہاڑ جو ہے نا، پتھر، جتنے بھی میٹیریل، سونا، چاندی، پلیٹینم، یہ سب، تو یہ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، تمام مخلوق اس میں عالم شہادت میں، اور سب انسان، سب نباتات اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبردار، سب جمادات اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبردار، سب حیوانات اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبردار، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اشرف بنایا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار دی، اس کو ٹاپ پریورٹی دیے، مگر انہیں کیا ہے، نباتات، حیوانات، جمادات سے بدتر ہو گیا۔ وہ کچھ کو چھوڑ کے، جو صدیقین ہے، صالحین ہے، جو نا شہید ہے، ان کو چھوڑ کے۔ کیوں؟ اب یہ دیکھو، آپ ایک نباتات کی مثال لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی غلامی، کیسی محبت ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے، بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نجات نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری پر جو بے چینی ہے، وہ ایمان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ تھی جہاں پر کھجور کی تنا تھا، ایک پلانٹ تھا، ایک جھاڑ سمجھ لے، ایک ٹری تھا چھوٹا، وہ کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے۔ ایک انصاری صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ممبر پیش کیا کہ ہم جو ہے نا خطبہ یہاں اس ممبر کو قبول فرما لے، اور یہاں پر جو ہے نا نیکسٹ ٹائم سے خطبہ یہاں پر ارشاد فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس درخت کو چھوڑ کر، وہ تنے کو چھوڑ کر، مشورے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ جو نیا ممبر بنا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع فرمایا، زاروں خطا رونے کی آوازیں آنے لگی، اتنا رونے کی آوازیں، ایسی رونے کی آوازیں ہیں، ایسی رونے کی آوازیں ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے نا، چھوٹا بچہ یا اونٹنی کا بچہ کیسا روتا ہے، بل بلا کے جو روتا ہے، تڑپ سے، درد سے، بے چینی سے ایک آواز آ رہی، اتنی تڑپ ہے اس میں کہ تمام جتنی بھی جماعت تھی صحابہ کی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لوگ تھے، وہ یہ آواز سن رہے، وہ اتنی تڑپ تھی اس میں، اتنی بے چینی تھی، اتنا درد تھا کہ صحابہ پریشان، یہ آواز آ کہاں سے رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کائنات کی جان، آپ کی نور سے تمام کائنات بنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا توجہ فرمائی اور دیکھا ایک جو درخت تھا، جو تنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہاں پر جا کر دیکھا تو وہ درخت رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات وہ ہے کہ آپ انسانوں کی بھی بولی جانتے، حیوانوں کی بھی بولی جانتے، نباتات کی بھی بولی جانتے، جمادات کی بھی بولی جانتے، ہر مخلوق کی بولی، ہر مخلوق کا درد ہمارے آقا جانتے۔ انسان یہ نہیں سمجھ رہا، ہم درد ادھر ادھر سنا رہے ہیں، ہمارے آقا ہمارے دلوں کا حال جانتے، ہم یہ نہیں سمجھ رہے، ہم ادھر ادھر اپنے بھٹک رہے ہیں۔ ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ ایسا بنایا کہ ہمارا تکلیف میں، ہمارا تکلیف میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، ہم جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا ہے۔ اب یہ نباتات، جو ٹریز، جو پلانٹ ہے، جو جھاڑ ہے، کھجور کا تنا ہے،
وہ تکلیف سے رو رہا ہے, وہ بے چینی سے رو رہا ہے, درد بھری آواز سے رو رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جب قریب پہنچے وہ اور ہچیاں لینے لگا, اور جو ہے نا بلک بلک کے اونٹنی کا بچہ جیسا بلک بلک کے روتا ہے ویسا رونے لگا, بچہ جیسا روتا ہے ویسا رونے لگا, تکلیف سے بہت زیادہ لگا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اپنے سینے مبارک سے لگایا تو اس کو سکون ملا اور وہ خاموش ہو گیا. وہ سکون ملا. ایک روایت تو ایسی ہے کہ اس کو سکون ملا اور وہ خاموش ہو گیا. وہ چھوٹا سا تنا, وہ چھوٹا سا درخت, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سینے سے لگایا تو وہ خاموش ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے, یہ اس لیے رو رہا تھا کہ پہلے یہاں پر خدا کا ذکر ہو رہا تھا, اب کیونکہ خدا کا ذکر نہیں ہو رہا ہے اس وجہ سے رو رہا ہے. دیکھو ایک درخت ہے, ایک درخت کی تکلیف کیا ہے, ایک چھوٹے سے پلانٹ کی, ایک تنے کی, کھجور کا تنا ہے, اس کا رونا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جدا ہو گئی, اللہ کا ذکر میں نہیں سن سک رہی, اتنی تکلیف ہو رہی اس کو. اور ہم انسان, اشرف ہے وہ تو ایک جھاڑ ہے, اس کو اتنی تکلیف کہ میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئی, اللہ کے محبوب کے دیدار سے دور ہو گئی, اللہ کے محبوب کا پاکیزہ کلام میں سنتی تھی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے مجھے, اس کو اتنی تکلیف ہوئی, جب دور ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اتنی تکلیف ہوئی, زاروں خطا رونے لگے, زاروں خطا رونے لگے. اور ہم کیا ہے آج فی زمانہ دیکھے, ہم آپ کو کسی بھی بات کا رونا نہیں ہے, ہم رونا بھول گئے, ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے, اتنے سخت ہو گئے. وہ نباتات ہے, اس کو جو ہے نا سوال جواب نہیں ہے, انسان کو سوال جواب ہے. نبی کی دوری پر وہ رو رہی ہے, نبی سے جدائی پر, اللہ کے ذکر سے دوری پر رو رہی ہے. دیکھو آپ ایک چھوٹے سے تنے کو دیکھو, اور ہم کیا ہے, ہم نہ نماز چھوٹنے پر روتے, نہ روزہ چھوٹنے پر روتے, ہم جو ہے نا زکات اور حج میں زکات میں ڈنڈی مارتے, صدقات میں ڈنڈیاں مارتے. ہمارا کو رونا نہیں ہے, نہ تکلیف, ہمارا دل سخت ہو گیا, حج نہیں کرتے, ہمارا دل سخت ہو گیا, ہم رو نہیں رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود بھول گئے, رونا نہیں آ رہا ہمارا, اللہ سے دور ہی ہو گئی, رونا نہیں آ رہا ہمارا, ذکر کی محفل سے دور ہی ہو گئے, ہم بول رہے ہیں ایزی ہے, کچھ بھی کوئی بات نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے ہمارا کو, بول رہے ہیں ہم رو ہی نہیں رہے. جب دین سے دوری آ گئی تو ہم جو ہے نا اتنے غیرت مند, اتنے جو ہے نا ہم کیا کہہ لیں اپنے آپ کو, کہ اتنے اللہ کے نافرمان ہو گئے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے, رونا نہیں آ رہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے, رونا نہیں آ رہا. نافرمانیاں کر رہی تو دل میں تکلیف نہیں ہے, مخلوق کی فرما برداری کرنے اور اللہ کی نافرمانی کر رہی, دل میں تکلیف ہی نہیں ہو رہی, ایک آنسو نہیں ٹپک رہا. یہاں پر ایک درخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی ہو گئی تو بلک بلک کے رو رہا, اس کو تکلیف ہو رہی, اس کو پریشانی ہو رہی, بے چین ہو رہا, درد بھری آواز میں اپنا رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہا. اور ہمارا رونا کیا ہوتا ہے, اس کا تو رونا یہ تھا کہ نبی کی جدائی میں روڑ روڑ سے رو رہی, اور ہمارا رونا کیا ہوتا ہے, مال سے دور ہو گئے رونا, ماں باپ سے دور ہو گئے رونا, پیسوں سے دور ہو گئے رونا, بزنس سے دور ہو گئے رونا, پڑھائی سے دور ہو گئے رونا, نوکری چلے گئی رونا, ہزاروں قسم کے رونے ہمارے پاس, مگر رونا نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے دور ہونے پہ. ہر چیز پہ رو رہے ہیں ہم, ہر چیز پہ, ہر بیکار مطلب چلڑ چیز کچھ رہتی ہی نہیں, وہ اس پہ روتے ہم, جو باقی رہنے والی نہیں ہے اس پہ روتے, اور جو باقی رہنے والی ذات ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہاں سے اس سے جدائی پر ہمارا تو کوئی دھیان گیا ہی نہیں, کبھی ہم روتے ہی نہیں. اور وہ درخت کو رونا کیسا آیا, کیا عجیب بات ہے کہ ایک درخت بھی کیا روتا ہے, کہ درخت کے اندر رونا کیسا آیا. درخت کے اندر رونا اس لیے آیا کہ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی, وہ مومن درخت تھا, وہ ایمان والا درخت تھا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نسبت, جب تعلق, جب اٹیچمنٹ, جب خطبے کے دوران اس کا ہو گیا تھا, اس کی صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی, تو وہ بولنے والا درخت ہو گیا. اس کے اندر رونے والی, یعنی رونا کیا ہوتا ہے, یہ ایمان والے کی صفت ہوتی ہے. رونا کیا ہوتا ہے, مومن کی صفت ہوتی ہے, ہمیشہ روتا ہوں نے. کس بات پہ روتا, اللہ سے دور ہو گیا, میں اللہ کے رسول سے دور ہو گیا, درود سے دور ہو گیا, استغفار سے دور ہو گیا, اور میں نماز سے, روزے سے, زکات سے, حج سے دور ہو گیا, میں مولا کے قرب سے دور ہو گیا, یہ رونا رہتا. وہ مومن درخت تھا, اس کی نسبت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو گئی تو بے جان چیز میں جان آ گئی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اس پہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا تھا اس نے,
ٹیک لگائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ رحمت سے اس کو دیکھا تو بے جان تھی، جان نہیں تھی، اس کے اندر جان آ گئی، وہ بولنے والی درخت ہو گئی۔ اور ہم بول رہے نہیں، ہم سمجھ رہے نہیں، ہم پر بھی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت نہیں ہوگی، جب تک ہم بولنے والے نہیں بنیں گے۔ کیا بولنا ہے ہم کو یہی بولنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ تو دیتا ہے اور تیرے محبوب سے تو پہنچاتا ہے، یا اللہ تو ہی حاجت روا، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ ہم بول رہے نہیں، کیوں نہیں بول رہے؟ ہمارا تعلق، ہماری نسبت اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ہر چیز سے ہوگی۔ اس درخت کا تعلق نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہوا تو وہ بے جان شے میں جان آ گئی، بولنے والا بن گیا۔ اور درخت تو دنیا میں بہت سارے، مگر ہر ایک کو بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس درخت کو وہ ایمان والا درخت، وہ ایمان والا مطلب تمام درختوں کا شہنشاہ بن گیا انہیں اب ایمان والا درخت بن گیا، اور جنتی درخت ہے وہ، ایمان والا درخت، مومن درخت بن گیا، اب رو رہا ہے۔ تو ایمان والا جو ہوتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہوتا، قلبی تعلق، روحی تعلق، جسمانی تعلق جب ہو جاتا، تو انہیں بھی روتا، انہیں بھی اپنے مسئلے اللہ اور اس کے رسول کو بتاتا۔ اور اس کو سننے والے صرف اللہ اور اس کے رسول رہتا، اس کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا میرا کوئی سمجھنے والا نہیں، اس کو معلوم ہو جاتا کہ میرے کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میرے خدا کو، مجھے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ یہ میرے دلوں کا حال جانتے ہیں، یہ میری بولی بغیر بولے جانتے ہیں، میرے آقا ایسے میرے آقا ہے۔ تو اس درخت کی نسبت جب نبی سے ہو گئی تو وہ بولنے والا ہو، اور ہماری نسبت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، ہماری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائے گی، ہماری غلامی اور اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بڑھ جائے گی، تو ہم بھی بولنے والے بنیں گے۔ ہمارا بولنا کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد۔ ہمارا بولنا کیا ہوگا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارا بولنا کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا بولنا کیا ہوگا؟ یا نبی سلام علیکہ۔ ہمارا بولنا کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہم بولنے والے بن جائیں گے، اور یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میرے محبوب کا ذکر کرتے رہو، میرے محبوب کی غلامی کرتے رہو۔ میں محبوب کی غلامی کے لیے تم سب کو پیدا کرا۔ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بولنے والا بن جاتا، لا الہ الا اللہ بھی بولنے والا بن جاتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بولنا ہے، جو بولو بولے عالم شہادت میں شہادت دیو بولے، وہ بولنا ہے تو نبی سے تعلق، نبی کی محبت اور نبی کی غلامی، یہ نسبت ضروری ہے۔ ایک درخت بے جان ہے تو اس میں اندر جان آ گئی، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو گیا۔ ہمارا قلب بھی بے جان ہے، ہمارا قلب بھی مردہ ہے، اس کو زندگی دینا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ ہے۔ جب یہ اٹیچمنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے گا، قلب مبارک کو، قلب مبارک قلب سلیم بن جائے گا، یہ ناپاک قلب بنائے گا، تو انسان بھی وہی بولے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا۔ اب ایک درخت کی نسبت ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہر کوئی کلام کرتا سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کلام مطلب جو بولتے ہیں ہم، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ بول سکتا ہوں، میرے کو بولنے آتا، میرے کو بیان کرنے آتا، میں بول سکتا ہوں، میرے کو بات چیت کی صلاحیت ہے، بزنس کی صلاحیت ہے، چٹکیوں میں نے باتیں لگاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ہم بولنے کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں، ہم بولنے کے لیے بھی محتاج ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم بولتے نہیں، کو ہر انسان گونگا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کلام نہیں دیتا، جب تک اللہ تعالیٰ کلام نہیں دیتا ہم بول نہیں سکتے، کوئی بھی شے جب تک اللہ تعالیٰ کلام نہیں دیے نہیں بول سکتے۔ آپ بولیں گے بھائی ایسا کیسا نہیں دے سکتے؟ آپ بولیں گے ایک، ہم اپنے آپ کو دیکھ لے، ایسی حالت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بے شمار نشانیاں ہمارے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تو کلام نہیں کر سکتا۔ ہم بول رہے ہیں میں بول لیتا ہوں، میں آنسر بول لیتا ہوں، میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، میں تجوید بول لے سکتا ہوں، میرے کو اچھی آتی، یہ ہمارے اندر میں ہے، ہمارے اندر یہ ایمان ہونا، میں اللہ تعالیٰ جب تک میرے کو کلام نہیں دیا جب تک نہیں بول سکتا ہوں۔ حقیقت میری گونگا پن ہے، ہم گونگے پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کلام دے رہا تو ہی بول سکتے۔ وہ درخت کو کلام دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے وہ درخت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت پڑی تو بولنے لگا، کیونکہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت نہیں پڑتی کوئی بھی شے بول نہیں سکتی۔ جیسا کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھے، مردہ تھے، تو ابو جہل نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں یہ کنکریاں، یہ بتائے۔ تو کنکری پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ہو گئی تو کنکری گواہی دینے لگی،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بے جان سے گواہی جب ہی دے سکتی جب انہیں مردہ بن جائے، جب حاجت مند بن جائے، جب ضرورت مند بن جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ہوتی ہے تو وہ بولنے والی بن جاتی ہے، شہادت دینے والی بن جاتی ہے، جس طرح یہ ایک درخت نے شہادت دی۔ تو بولنے کے لیے اتنے محتاج ہیں ہم، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ اتنے، ہم بول رہے ہیں کہ ہر چیز بول لیتا ہوں بھائی، میں میرے کو آتا بھائی آنسر سنا دیتا ہوں بھائی، میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، میں بات چیت میں ایسا ہوں، میرے پاس یہ ٹیلنٹ ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے اندر کچھ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں رکھے، ہم آپ کو بتائے اللہ تعالیٰ کی کیوں کتنا محتاج ہے بولنے کی۔ ایک حالت ہمارے اندر یہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر چھینک رکھے، مطلب ہم ایک بار بار ایک بات بولتے بولتے اللہ تعالیٰ کیا کرتے، ایک چھینک دیتے، ہم چھینک آنے پر الحمدللہ کرتے، اللہ کی تعریف کرتے۔ وہ چھینک آنا کیا ہے، ایک ہمارے ہم جو کلام کر رہے تھے وہ کلام کو روک کے اللہ تعالیٰ اپنا ایک کلام ظاہر کر، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھ تو چھینک رہا، تو جو بول رہا تھا نہیں بول سکا، میں نے ایک چیز ایسی پیدا کر دی تیرے اندر سڈنلی کہ تو محتاج ہو گیا بولنے کے لیے، بولتے بولتے چھینک آتی ہم رک جاتے۔ تو ہم کیا کلام کر سکتے اور کیا ہم چھینک کو روک سکتے؟ دنیا کی کوئی مخلوق ہے جو اپنے اندر یہ جو چھینک آتی ہے روک سکتی؟ نہیں روک سکتی۔ جب سنیزنگ آتی ہے تو نہیں روک سکتے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں محتاج ہے تو بولنے کی۔ اور ایک دوسری حالت ہے انسان کے اندر، وہ ایک کھانسی اس کو آتی ہے، بولتے بولتے کھانستے ہم، کہ ہمارے اندر نشانیاں ہیں مولا کو سمجھنے کے لیے کتنے محتاج ہے۔ ایک حالت کیا ہے، کھانستے ہم، بولتے بولتے کھانس لیتے، پھر بولتے پھر کھانستے، کبھی کبھی تو کھانستے ہی رہتے، بولنا چاہتے مگر کھانستے، کیوں؟ یہ کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کھانسی کو پیدا کر دیا ہمارے اندر، بتا رہے ہیں دیکھ تو بول نہیں سکتا، گونگا ہے، گواہی دے کہ میں ہی تیرا حاجت رہا ہوں، اور گواہی دے کہ تو گونگا ہے، تو اپنا تیرا کوئی اختیار نہیں۔ ہمارا جسم بول رہے ہیں مگر ہمارا کو اختیار نہیں اپنے جسم پہ، ہمارا جسم بول رہے ہیں ہم کھانسی کو کنٹرول نہیں کر سک رہے، ہمارا جسم ہم چھینک کو کنٹرول نہیں کر سک رہے۔ تیسری چیز کیا ہے، ہچکی ہمارے اندر آتی، بولتے بولتے ہچکی آ جاتی، ہچکی ہچکی آتی، پانی پیو پانی پیو بولتے، اور ہچکی بھی کیا ہے، ہچکی کو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ، بتا رہے ہیں دیکھ تو کلام کے لیے کتنا محتاج ہے میرا، حاجت مند ہے تو، ضرورت مند ہے میرا، تو گونگا ہے گواہی دے، تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اپنے اندر دے، کائنات میں کیا دیکھتا، تیرے اندر اتنی بڑی کائنات رکھا، تو بولتے بولتے رک گیا، دیکھ ہچکی آئی تو رک جاتے۔ ہمارے پاس ہچکیاں روکنے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، ہم محتاج، ہم مجبور ہیں، ہم گونگے ہیں، گواہی دینا ہے۔ چھینک آئی تو اختیار نہیں ہے، اور کھانسیاں اختیار نہیں ہے، اور کیا ہے، ہچکیاں اختیار نہیں ہے، اور ایک کیا چیز اللہ تعالیٰ رکھے، اللہ تعالیٰ جمائی رکھے ہمارے، بولتے بولتے نیند آتی ہے ہم بولتے جمائی آئی، بولتے ارے جمائی نہیں آئی، بے شک جمائی آئی، اس پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھ منہ کھل جاتا وہ آٹومیٹکلی، ہم روکنا چاہ رہے ہیں نہیں رکتا، اور روکنا تو چاہیے، جمائی ہے تو روکنا چاہیے، اچھی بات ہے، کوشش کرنا ہے، بتایا اولیاء اللہ کے دین بتاتا ہے کہ جمائی ہے تو روکنا چاہیے۔ اور یاد کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی، یہ تصور رکھنا چاہیے بولتے۔ تو مقصد ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جمائی آئی تو روک نہیں سکتے، چھینک آئی، ہچکی آئی، کھانسی آئی تو روک نہیں سکتے، کلام ہم کر رہے ہیں جمائی آ جا رہی روک نہیں، اختیار نہیں ہے، ہم اتنے محتاج ہیں، ہم اپنے اندر نشانی دیکھو، ہم بول لیتے بول رہے، کہاں بول سکتے؟ اللہ جب تک بولنے لگا ہے جبھی بول سکتے، جتنا بولنے لگا ہے، مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ لکھ دیے کہ 1,25,00,000 باتیں بول سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، 2,00,000 باتیں بول سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، 2,00,000 ورڈز بول سکتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کتنا بولنا، تو اتنی حاجت پوری کرتے ہیں ہماری۔ تو ہم بول نہیں سکتے، بولنا تو نہیں، ایمان آنا، ہم بولنے جاتے، ہم بول نہیں سکتے، ہمارے اندر ہر چیز پر ایمان ہونا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ تو چھینک آئی اختیار نہیں ہے، کھانسی آئی اختیار نہیں ہے، جمائی آئی اختیار نہیں ہے، اور کیا ہے، نیند آ جاتی، بولتے بولتے نیند آ جاتی، بولتے بولتے نیند آ جاتی، یہ بھی بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ تو محتاج ہے میرا، بول نہیں سکتا، نیند کنٹرول نہیں کر سکتا، تیرے کو سلا دیتا ہوں میں، اور تیرا کلام کو بند کر دیتا ہوں، اور تیرا کلام تیرا نہیں ہے، میرا کلام ہے، وہ میں دیا تیرے کو۔ کتنے محتاج ہیں ہم، کتنے محتاج ہے، بول نہیں سک رہے ہم بول رہے ہیں بول لیتا ہوں میں کام کر دیتا ہوں میں، اور یہ بولنے کو ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، اور ہر قسم کی نافرمانی، ہر قسم کی جو ایک غیر مومن کو جو ہے نا غیر مومن والا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ زبان کو دے دیا، غیبت، چغلخری، بہتان، گالی گلوچ، نفرتیں، جھڑکیاں، کیا کہ یہ زبان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ بولے دیکھ تو کتنا محتاج ہے، تو بول نہیں سکتا، میں بول رہا ہوں، مولا بولنے لگا رہے تو بول رہا ہوں، ورنہ بول ہی نہیں سکتا ہوں، اور اتنا محتاج ہوں، بولتے بولتے تھک جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ تھکا کے بتاتے دیکھ کتنا محتاج ہے تو بول، میں جب تک بولنے لگا جب بھی بول سکتا، میں جب تک بولنے نہیں لگا جب تک نہیں بول سکتا۔ تو کھانسی ہو، چھینک ہو، ہچکی ہو، جمائی ہو، نیند ہو، اور ایک ہمارے اندر اللہ تعالیٰ رکھے ہمیشہ کے لیے ہمارے اندر وہ رکھ دیے، وہ اس کا نام موت ہے، موت آئی تو اب بول ہی نہیں سکتا، اتنا محتاج، کھانسی، چھینک،
جو ہے نا، اور کیا ہے جمائی اس کے اندر آئی، ہچکیاں اس کے اندر آئے، اور ایک کیا ہے موت اس کے اندر رکھ دیے کہ موت آئی تو انہیں بول ہی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں بول سکتا. لوگ سنا رہے مردہ پڑے ہوا ہے، کچھ بولنا چاہ رہا نہیں بول سکتا، اتنا محتاج ہے بولنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نشانیاں رکھے، غور کرو بول رہے ہیں کتنا محتاج ہے، گواہی دو بول رہے ہیں. یہ ایمان ہم کو لانا ہے، یہ اولیاء اللہ کی نسبت سے، اولیاء اللہ کے صحبت، کہ ہم نہیں بول سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم نہیں سن سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اور ایک چیز ہمارے اندر اللہ تعالیٰ رکھے کہ دیکھو موت تو رکھے، موت رکھتے کچھ بول نہیں سکتا. اور ایک چیز ہمارے اندر بار بار ہم بات کرتے کرتے خے ہم کو ہو جاتی. یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، مگر اولیاء اللہ کی صحبت سے ہم کو یہ نشانیاں معلوم ہوئے. خے کر دیتے بولتے بولتے اللہ تعالیٰ کلام روک دیتے. اختیار نہیں ہے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تیرے پاس اختیار نہیں ہے، بول ہی نہیں سکتا، تو اتنا محتاج، اتنا گونگا ہے. میری مرضی کے بغیر کائنات کی کوئی شے بول نہیں سکتی. وہ درخت بھی جو بولا اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے بولا. وہ نہیں بولنے والے درخت کو بولنے لگے، نہیں بولنے والے درخت کو نبی سے نسبت ہوئی تو بولنے والا بناؤ. تو کیا بول رہا انہیں نبی کے سامنے گڑ گڑانے والا بن گیا. تو ہمارے اندر نشانیاں رکھے. تو بات وہاں سے نکلی تھی کہ وہ مومن درخت تھا، تو اور یہ وہاں سے یہ نکلی کہ ہم بول نہیں سکتے. ہم کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ ایمان لانا ہے، لا الہ الا اللہ ہمارا درست کرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درست کرنا ہے. ہم کو ہم محتاج ہے، ہم حاجت مند ہے، ہم ضرورت مند ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے، یہ ہم کو جاننا ہے، یہ ہم کو پہچاننا ہے. ہم کو نبی کی محبت، نبی کی غلامی ہمارے اندر اضافہ کرنا ہے، ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے. اور درخت کن کیا ہوتا ہے؟ اب ایک درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے نا سینے سے لگا لیا. دوسری روایت، ایک تو ہم محتاج ہے بولنے کے لیے اور نبی کی نسبت چاہیے بولنے کے لیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں آتا ہے وہ درخت کو سینے سے لگا لی. اور کتنی قسمت والا درخت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سینے سے لگا رہے ہیں. کیا شان ہے، کیا مطلب اس کی شان کیا ہوگی، مطلب اس کی مطلب مقدر اس کا دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سینے مبارک سے لگا. لوگ تڑپتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، غلامی کے لیے. ایک نظر جو نا تڑپتے، ایک نظر تڑپتے کہ میں مدینہ منورہ جا کے خالی گنبد خضرا کا جو نا نظارہ کر لوں، نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کروں، نبی کی بارگاہ میں توبہ کر لوں. تڑپتے. اور وہ درخت کو تو بیٹھے بیٹھے اس کو نہ سوال ہے من ربو کا، اس کو نہ سوال ہے مادینو کا، اس کو نہ سوال ہے من نبیو کا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ہو گئی، وہ جنتی درخت بن گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سینے مبارک سے لگائے وہ خاموش ہو گیا. اس کو بتائے دو آپشن دیے اس کو، فرمائے یا تو یا زندگی بھر، یا تو یہاں پر زندگی بھر تو باقی رہے اور ہمیشہ ہرا بھرا رہے، یا تو یہ چوائس لے لے، یا تو جنت میں جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو اپنے درخت سے پھل کھلا. دو آپشن دیے اس کو، زندگی بھر یا تو ہرا بھرا رہے، یہ تیرے کو آپشن دے دیتا ہوں، یا تو جو ہے نا جنت میں پھل کھلانے والا درخت بن جا. اس کو جنت، انسان کو جنت دوزخ ہے، نباتات کو نہیں ہے، مگر اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوائس دینا اس کو. یا تو میں تو کو دعا کرتا ہوں کہ تو جو ہے نا جنت میں درخت، تیرا ایسا درخت بن جائے جو پھل دینے والا. اور وہ کس کو؟ وہ اولیاء اللہ کو، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، صالحین، ان کو پھل کھلانے والا بن جائے. تو وہ درخت میں ایک صلاحیت پیدا ہو گئی، وہ بولنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ نظارہ صحابہ کرام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ رسالت کا جمال، یہ الوہیت کا جو ہے نا کمال جو نا مظاہرہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں اس کا کلام، دیکھ رہے ہیں اس کی بات چیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہ درخت بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیکنڈ آپشن میں چوز کرتا ہوں، دنیا میں فنا ہو جاتا ہوں، جنت میں اللہ کے نیک بندوں کو پھل کھلانے والا بن جاتا ہوں. اس کی چوائس کیا تھی؟ جنت تھی. اس کی چوائس کیا تھی؟ جنت. کیوں تھی؟ کیونکہ اس کو خوشی تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر ہے وہاں پر رہوں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جہاں پر ہے وہاں رہوں گے. اور میری اس کی خوشی تھی کہ میں اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی خدمت کے لیے جنت میں چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اس کے اندر ایک نباتات ہے، انسان کو قلب سلیم دی اللہ تعالیٰ، انسان کو قلب سلیم دیے، اس کے اندر یہ صلاحیت کہاں سے آ گئی کہ وہ فیصلہ کرنے والا جو ہے نا درخت بن گیا. انسان کا قلب جب پاک صاف ہو جاتا تو ایسا قلب جو ہے نا فیصلہ کرنے والا بنتا. یعنی ایک بات شیطان کی طرف سے آتی ہے، ایک بات اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو جب قلب پاک صاف رہتا نا انہیں فیصلہ کرنے والا بن جاتا. مگر یہ تعجب کی بات ہے کہ ایک درخت فوراً فیصلہ کرنے والا بن جائے. عجیب بات ہے کہ ایک درخت کو دو آپشن مل گئے اور فوراً انہیں تو جو ہے نا فیصلہ کر لیا، نہیں میرے کو جنت چاہیے. مطلب
میں یہاں فنا ہو جاتا ہوں تاکہ میں ہمیشہ کے لیے باقی رہوں، میں یہاں فنا ہو جاتا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے باقی رہوں، میں فنا ہو جاتا ہوں برا درخت. تو اس کن ایسا کیا آ گیا کہ وہ فیصلہ کرنے والا درخت بن گیا. وہ فیصلہ کرنے والا درخت اس لیے بن گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک سینہ اس کے سینے کو لگا دیا. جب اس اپنا مبارک سینہ اس کے سینے کو لگا دیے تو وہ قلب سلیم نہیں ہے مگر فیصلہ کرنے کی صلاحیت آ گئی. وہ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فنا ہے بقا لا الہ الا اللہ، میں فنا ہو جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تاکہ میں جنت میں باقی رہوں، جنت میں میری بقا ہو جائے، میں فنا ہو جاتا ہوں یہاں پر. اور تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے فیصلہ کرنے. جب حضرت عمر فاروق جو فیصلہ کرنے والے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فیصلہ کرنے والے، جب جو بڑے بڑے مسئلے آتے چٹکیوں میں فیصلہ کرتے تھے. کیوں؟ ان کی قلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت اور نسبت تھی، اللہ اور اس کے رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درخت بیج اس کے اندر تھا. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درخت ہے، جب نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، یعنی ہمارے سینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود کی محبت ہوگی، ہمارے سینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا، تو یہ قلب بھی فیصلہ کرنے والا بن جائے. جب یہ قلب فیصلہ کرنے والا بن جائے گا تو لا الہ الا اللہ کے تحت ہی کرے گا، اللہ کی مرضی کے تحت ہی کرے گا. آپ جب تک ہم یہ قلب کو شیطان کے حوالے جو کر دیے نہیں نکالیں گے، یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ ذکر کی بات ہے، یہ فیصلہ کیا کرے گا؟ نہیں، ذکر چھوڑ دیتے بولتا ہوں. نماز کی بات ہے، یہ فیصلہ کرتا نماز چھوڑ دیتا ہوں بولتا ہوں. زکات اور حج دینے کی بات ہے تو انہیں فیصلہ کر، کیوں؟ شیطان کے حوالے ہو گیا. جب نبی سے نسبت ہو گئی، وہ درخت مومن درخت بولتا ہوں میں تو اس کو، مومن ایمان والا درخت. یہ ایمان والا انسان بھی ایسے ہی ہوتا ہے، نبی کی یاد میں روتا ہے، نبی کی دوری سے روتا ہے، بلک بلک کر روتا ہے. اور جب وہ روتا ہے اس پر ترس کھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آنکھوں پر اس کے دل کو سکون دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بندہ بار بار جاتا نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں کالا دل لے کر آگے آپ کی بارگاہ میں ہوں کالا، باہر سے کالا اندر سے کالا، یا رسول اللہ آپ ایک نگاہ ایک رحمت فرما کے میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، یا اللہ تو بخش دے، یا رسول اللہ آپ بھی معاف فرما دیجئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے درخت، مطلب مومن درخت سے ہم سیکھو کہ ہم ایک درخت سے بدتر ہو گئے. درخت یارو اتنا، اب یہ جو درخت تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مبارک سینے سے فرماتے، ایک روایت میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اس درخت کو، دوسری روایت میں، تیسری روایت میں کہ اگر میں اس درخت کو سینے سے نہیں لگاتا تو قیامت تک روتا ہی. دیکھو قیامت تک رونے والے درخت کو سکون دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سکون دینے والے، اس کو آسانیاں دینے والے، اس کو خاموش کرنے والے، اس کی حاجت کو پوری کرنے والے، اس کی پیاری پیاری خواہش کو پوری کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت مبارک سے ہٹے تو صحابہ کی جماعت سے مخاطب ہو کر ایک خوبصورت جملہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مفہوم ہے کہ اس درخت نے فانی دنیا پر باقی جو ہے نا زندگی کو فضیلت دی. یعنی یہ دنیا میں فنا ہونا چاہ رہا تاکہ جنت میں باقی رہے، جنت میں جا کے جو ہے نا اولیاء اللہ کے نیک صالحین کی خدمت کر سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ درخت آخرت کی زندگی کو فکر دیا، تم لوگ بھی آخرت کی دو نا ترجیح دو، آخرت کی طرف رجحان دو، آخرت کی زندگی کو پریورٹی دیو. یہاں پر یہ درخت، تو ایک درخت جو ہوتا ہے، حالانکہ ایک درخت پرندہ، درندہ، حیوانات، نباتات، جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بنائے اور انسان کو اپنے لیے بنائے. مثال کے طور پر ایک درخت جو ہوتا ہے کتنا فائدہ دیتا ہے ہم کو ٹماٹے دیتا، آلو دیتا، کدو دیتا، بیگن دیتا، آم دیتا، ہر قسم کے ویجیٹیبلز، ہر قسم کی پھل فروٹس، ہر قسم کی کتنی قربانی دیتا. ہم کو آسانی سے آ جا رہا، وہ انسان کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا انہیں. اور کیا فرما برداری ہے، دیکھو ایک درخت کی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والا جو ہے نا درخت تھا، مومن درخت تھا، اس کو جنت کی بشارت دی ہے سرکار، جنت میں رہے گا انہیں. ایک درخت جو ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک سالوں سال انہیں دھوپ میں، مثال کے طور پر کوئی درخت 50 سال رہتا، کوئی 30، کوئی 20، کوئی 40 دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے. کیوں؟ انہیں مولا کی مرضی پہ راضی ہے، مولا کی مرضی پہ اف نہیں بولتا انہیں. 50 سال یا 60 سال جتنے بھی سالوں کا درخت ہو، سالڈ اللہ کی فرما برداری میں کھڑا رہتا، انہیں بولتا مولا جتنی دھوپ ڈالتا ڈال دے، میں راضی ہوں تیرے سے. اللہ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ارے انسان تو درخت سے بدتر ہو گیا، تو 5 منٹ بھی میری فرما برداری نہیں کر رہا. یہ درخت کو دیکھ،
یہ نشانی کو تو دیکھ، تو روز جا رہا آ رہا، یہ نشانی کو دیکھ، دھوپ میں کھڑے ہوا ہے، کیسا میری جو ہے نا بندگی میں لگا ہوا ہے، میری توحید پر کیسا راضی ہے، کیسا لا الہ الا اللہ کا درخت ہے، میں اس کو تیرے لیے پیدا کرا ہوں، مگر انہیں الٹا ہو گیا، یہ درخت میری رضا کے لیے دھوپ میں کھڑے ہوا ہے، اور وہ درخت کیا بول رہا، مولا کتنی بارش ڈالتا ڈال میں راضی ہوں، بارش پڑھو برسو کچھ نہیں بولتا انہیں، دھوپ ڈالو کچھ نہیں بولتا انہیں، اس کے پتے پیلے پڑ جاؤ کچھ نہیں بولتا درخت، اس کے پتے گر جاؤ کچھ نہیں بولتا درخت، حتیٰ کہ انہیں اگر اس کو کاٹنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے دے، انہیں بولتا مولا میں راضی ہوں، کاٹتا تو کاٹ دے بولتا انہیں، مگر انسان کو بتا رہے ہیں دیکھ اتنی بڑی نشانی، کیا نشانی ہے وہ، کائنات کا ذرہ ذرہ نشانی ہے، کیا نشانی ہے کائنات کا ذرہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لا الہ الا اللہ پہ کیسا ٹک رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسا ٹک رہے ہیں، اللہ کی پہچان کیسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیسی ہے، کہ کیسا ٹکے ہوئے، حتیٰ کہ لکڑی کو جلایا جاتا ہے اف تک نہیں بولتا درخت، حتیٰ کہ اس کو نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، فنا ہو جاتا انہیں، فنا ہو جاتا ہے، اور انسان بول رہا، انسان کو اللہ تعالیٰ نشانی دیکھ کے بتا رہے ہیں دیکھوں میں اس کے لیے تیرے لیے بنایا درخت، دیکھو ہر قسم کا تو 3 ٹائم کھاتا، بھینڈی کھاتا، ٹماٹے کھاتا، دیکھ تو بھینڈی کو دیکھ رہا، مزے کو دیکھ رہا، مرچی کو دیکھ رہا، چکن مٹن کو دیکھ رہا، تو بریانی کو دیکھ رہا، وہ مسالوں کو دیکھ رہا، تو مسالے جو ہے نا کیسا بنے دیکھ، کیسا وہ درخت کیسی میری فرمانبرداری میں لگ گیا، کیسی میری غلامی میں لگ گیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، تو انسان کے علاوہ کائنات میں ہر چیز اللہ کے حکم پہ گھوم رہی اور اللہ کے حکم پہ جھوم رہی، اللہ کے حوالے ہو گئی، مولا تو جو بولتا بول کرتے ہم گا، اوف تک نہیں بول رہے، مگر انسان ہر معاملے میں اوف بول رہا، اور انسان کو اشرف بنائے، مگر انسان ایک جھاڑ بھی نہیں بن سک رہا بھائی، اور فرشتوں سے افضل بول رہا ہے انسان، فرشتوں سے افضل کب بنیں گا انہیں، ایک جھاڑ کا مقابلہ نہیں کر سک رہے ہم، ایک لکڑی کا، ایک درخت کا، ایک تنے کا مقابلہ نہیں کر سک رہے ہم اتنے پیچھے ہو گئے، ایک درخت ہم کو بتا رہا کہ ہم ایک درخت بھی نہیں بن سکے، کچھ دیر مولا کی بارگاہ میں کھڑ نہیں سکے، یہ نشانیاں کائنات میں بے شمار نشانیاں ہیں، ہم دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ دیکھو بول رہے نشان، کیا دیکھنا ہے وہ نشانیوں میں، کیا لا الہ الا اللہ پہ کھڑے ہوئے بہن، اللہ کی مرضی پہ سورج جب آؤ بولو جب آتا، جب جاؤ بولے جب جاتا، کیسا فرمان برداری میں لگے ہوا اللہ تعالیٰ کی، چاند جب آؤ بولے جب آتا، جب جاؤ، کس کے لیے اتنی بڑی مخلوق سائز کی ہے، مگر کس کے لیے آ رہا ہونے جا رہا، انسان کے لیے، آسمان کے بادل کس کے لیے آ رہے ہیں، انسان کے لیے، درخت کس کے لیے اگ رہے ہیں، انسان کے لیے، اور پرندے جو ہم کھا رہے ہیں، کیٹل جو کھا رہے ہیں، بکریاں مٹن جو کھا رہے ہیں، ہم جو چکن جو کھا رہے ہیں، کس کے لیے، انسان کے لیے قربان ہو رہے ہیں، ہر چیز سمندر میں مچھلیاں ہیں، کس کے لیے، انسان کے لیے، اور انسان کو اللہ اپنے لیے بنایا، انسان بول رہا زبان سے تو بول رہا مجھے سیدھا راستہ چلا، مگر بول رہا نہیں میں اپنی مرضی پہ چلتا ہوں، میں اپنی مرضی پہ چل رہا ہوں، بول رہا بات ذرا زیادہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مطلب بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری سادگی کو قبول فرما مولا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غلامی اطاعت مولا عطا فرما مولا، قبول فرما لے مولا، اس میں جو غلطیاں ہو گئی مولا اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو مولا معاف فرما دے، قبول فرما لے مولا، درگزر فرما مولا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں اتار دے مولا، ہمیں فرما بردار بنا مولا، ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما، نیک بندوں میں اٹھا لے مولا، ہمارے دائیں میں اوپر نیچے آگے پیچھے نور ہی نور عطا کر مولا، نور ایمان عطا کر مولا، تجدید ایمان کر مولا، تجدید احسان کر مولا، تخفی کی توحید کی دولت سے مالا مال فرما، قبول فرما مولا، جو آنے والے ان سب کو قبول فرما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا